بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بحرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام کشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم دعا ہے پروردگار عالم مخدوم عالمیان کے صدقے میں آپ کی اور میری جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بانیان مجلس میں فرت عباس اور ان کے خانوادے کا یہ صف اعظام کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں مالک شفاء کلی عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں میرے اللہ نیک صالح اور کامل الخلقت اولاد عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں رزق حلال اور رزق وسیع کا ذریعہ عطا فرمائے جو مقروض ہیں والی و خراسان کے خزانے سے رزق عطا فرمائے میری ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے اے خدا اگر تو نے بچانی ہے توحید اپنی بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے میرے اللہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعلیم ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی اپنی حاجت روائی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا بانیان مجلس کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی آپ سب اس امر سے باخبر ہیں کہ مجلس عزا منسوب ہے اس شہزادی سے جس پہلا جملہ کہہ کے میں فیصلہ کرنے لگا ہوں کہ کہاں سے بات شروع کی جائے تھوڑا سا اگر آپ میرے قریب نہیں آ جاتے آپ جوان بیٹھے ہیں تھوڑا سا بلا فصل کے ماننے والے اتنی سردی تو نہیں جہاں سے میں دریافت رہا ہوں اور بہت زیادہ سردی جی جی نہیں یہ جو بیٹھے ہیں یہ آگے ہیں آپ بیٹا آپ اٹھ کے آگے ہیں آپ بھی جوان ہیں بزرگ بیٹھے بلا فصل کے ماننے والے ذرا فاصلہ ختم کر کے بیٹھیں گے تو بات کرنے میں کوئی لطف آئے گا مجلس عزا منسوب ہے اس شہزادی سے پہلا جملہ منسوب ہی نظر کرتا ہوں مجلس عزا منسوب ہے میری اس مالکن سے آپ اشارہ ختم کریں گے تو میں جملہ دوں گا کیونکہ ہمیشہ میں خریدار دیکھ کے اپنا سودا دیتا ہوں جی جی صلوات پڑھیے محمد ٹھیک ہے مجلس عزا منسوب ہے اس شہزادی سے جس کا اسم ہی شریعت کا جسم ہے یہ بزرگ بول رہے ہیں بیٹا آپ کوشش کرو ہاتھ بلند کرو جس کا اسم ہی شریعت کا جسم ہے چلیں آپ اس طرح بولے ہیں بزرگ بولے ہیں یہ ذرا جوان تھوڑا سوچ رہے ہیں کہ
حسن بھائی کوئی تھوڑا سا ماحول بنائے ان سے داد لینے کے لیے، ان سے دعا لینے کے لیے۔ مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جو وجود میں باپ سے پہلے ہے، ظہور میں باپ کے بعد ہے۔ جو وجود میں، میرے بزرگ میں آپ کا مقروض ہو گیا، جب اس طرح سفید ریش بزرگ مجھے داد دیتے ہیں میری زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، کچھ نئی بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جو وجود میں باپ سے پہلے ہے۔ دعویٰ میں نے کر دیا علمدار بڑا مالک زبان کلام میں مزید تاثیر دے تمہاری۔ وجود میں باپ سے پہلے ہے، ظہور میں باپ کے بعد ہے۔ دلیل اتنی دوں کہ پہاڑ جتنی وزنی دلیل ہو، اگر وجود میں باپ سے پہلے نہ ہوتی محمد کبھی ام و ابیہ نہ کہتے۔ سلامت رہو یار، یہ بہت کوشش کرنا، آپ بھی ہاتھ بلند کر رہے ہیں۔ محمد کبھی سلامت رہے ہیں۔ آپ مجھ سے داد لیں، کیا پیارا ماحول ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا اچھا ماحول ہوگا۔ اور میں نے کراچی میں کوئی ایام سیدہ کی کوئی مجالس لی نہیں، کیونکہ میری کل روانگی ہے کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں۔ یہ رضا کا حکم تھا تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی تھی، تو یہ میں نے لے لی۔ میں پنجاب سے آیا اور یہ مجلس پڑھ کے میں کل کم روانہ ہو رہا ہوں۔ آپ سب کا سلام میں وہاں کروں گا اگر مجھے اس جملے کی داد دے دی۔ مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس کے دانتوں سے روشنی مستعار لے کر اللہ نے دن کو خلق کیا۔ یار خرید لیا ان لوگوں نے یار، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ اچھا چلیں ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ میں نے بظاہر 18 سال 7 ماہ کی ظاہری زندگی ہے میری شہزادی کی، 18 سال 7 ماہ کی۔ میں جب سے ذاکری کر رہا ہوں، جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، جتنا علم میرا ہے، آپ سب میرے سے زیادہ، میں نے کائنات کی ہر طاقت کو اپنی شہزادی سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا علی یا علی، مولا مدد کیجئے گا، یہ بزرگ اس طرح بولے ہیں تو میں نے جملہ کہہ، ہر طاقت کو۔ بیٹا ایک سینے میں کتاب ہے، اس کا نام ہے عقیدہ، وہ ایک مجلس کے لیے بدلا نہیں جا سکتا۔ رزق نجف سے آتا ہے، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں۔ اگر آپ رحل تیار کریں تو میں فضائل کا قرآن رکھوں آپ کے رحل۔ ہر طاقت کو میں نے کچھ نہ کچھ مانگتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کرے وہ بولے جس کا بولنا شاہ نجف کو اچھا لگے۔ اللہ نے حجاب مانگا، نہ چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، عقیدے بھی پڑھ رہا ہوں۔ حجاب کبریا لقب ہے نا بی بی کا۔ اللہ نے حجاب مانگا، محمد نے شفا کے لیے قصہ مانگی، نہیں مانگی؟ محمد نے شفا کے لیے قصہ مانگی، علی نے جنگ کے لیے کرتا مانگا۔ سامنے میرے پاس کوئی مالک کی عطا ہے، کوئی 35 قطعات مجھے اتنے نئے ہوئے ہیں کہ آج پہلی دفعہ پڑھنے پہ دل ہے، لیکن یہ جتنا مجھے پڑھائیں گے میں اتنا پڑھوں گا۔ ہاں، علی نے جنگ کے لیے کرتا مانگا۔ بندے ذاکر بات کر دیتا ہے تو بندے بعد میں کہتے ہیں یار یہ پہلے بات نہیں سنی ہوئی ہم نے، یہ جو کر گیا۔ اگر آپ نے پہلی سنی ہوئی سننی ہے تو پھر ذاکر کو کیوں بلایا؟ آپ نے سنی ہوئی جو ہے، ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو آپ نے نہیں سنی ہوئی۔ مالک نے ڈیوٹی لگائی ہے نا، کتاب پڑھ کے گلدستہ بنا کے آپ کو دینا ہے۔ اللہ نے حجاب مانگا، تھوڑی سی بھائی کو کم کرنا ہے اس کی۔ اللہ نے حجاب مانگا، محمد نے شفا کے لیے قصہ مانگی۔ میں نے کہا علی نے جنگ کے لیے کرتا مانگا، کچھ لوگوں کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ مسعود بھائی جب بظاہر عقد ہوا نا میری شہزادی کا والی نجف سے، تو رسول نے علی سے سوال کیا، یا علی ویسے تو تم کائنات کے مالک ہو، یا علی ویسے تو تم کائنات کے مالک ہو، بظاہر تمہارے پاس کیا ہے؟ علی نے کہا نہ رعایتی نمبر لے کے پاس۔ علی نے کہا ایک راہوار ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک راہوار ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ رسول نے کہا یا علی یہ زرہ بیچ دو اور میری بیٹی سے نکاح کرو، میری بیٹی سے عقد کرو۔ علی نے نکاح کیا زرہ بیچ کر، اور زرہ بیچنے کے بعد نکاح کے بعد علی نے پہلا سوال کیا، علی نے پہلا سوال سیدہ سے کیا، یا سیدہ مجھے اپنے ہاتھوں سے ایک کرتا سی دیں، کیونکہ میں نے زرہ بیچ کر نکاح کیا، اپنے ہاتھوں سے ایک کرتا سی دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کل ایمان کا ایمان ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا میرے تن پہ ہوا تو میدان جنگ میں دشمن کا نجس ہتھیار مجھے چھو نہیں سکتا۔
ना इतनी दाद पे मैं राजी नहीं होता। इतनी दाद तो अली अब्बास तुमने मुझे गाड़ी से उतरते हुए दे दी थी। अब देखूंगा कौन सखी अब्बास के अलम से मांग के रिस्क खाता है और यहाँ पे बैठ के 19 दिसंबर को इस सर्दी के मौसम में कराची में नहीं बोलता। आज मैं उसके आगे शक्कर रखूंगा। अली ने जंग के लिए कुर्ता मांगा, कहा ये कुल्ले ईमान का ईमान है। अगर आपके हाथ का सिला हुआ कुर्ता मेरे तन पे हुआ तो मैदान जंग में दुश्मन का नजस हथियार मुझे छू नहीं सकेगा। कितनी दाद है तुम्हारे पास, तराजू के एक पलड़े में रखो इज्जत अब्बास का जुमला मेरे पास इससे बड़ा है। अब चूंकि अली से सुन गई थी, अगर मेरे हाथ का सिला हुआ कुर्ता तन पे हुआ, शुजात अब्बास का जुमला इससे पहले सुनाओ, कोई दाद नहीं। अगर सैयदा के हाथ का सिला हुआ कुर्ता मेरे तन पे हुआ तो दुश्मन का नजस हथियार छू नहीं सकेगा। चूंकि अली से सुन गई थी इसीलिए जाते हुए अब्बास के कुर्ते सी कर गई। सलामत रहे आप। इसीलिए सलामत रहें, आपका साया सलामत रहे। अच्छा, बंदे थोड़े से सोच रहे हैं कि यार इश्तिहार पे तो शायर आले यासीन लिखा था और ये मौलवी साहब आ गए हैं। चलें पढ़ते हैं। अली ने जंग के लिए कुर्ता मांगा। बात मुकम्मल कर दूं? याद करके तो सारी ज़िंदगी पढ़ा नहीं, जहाँ पढ़ाते जाएंगे मैं पढ़ता जाऊँगा। मेरी शहजादी ने उससे सिर्फ 2 ही चीज़ें मांगी, या अलमदार मांगा, या लिया। मजलिस का माहौल जो है ना, वो चूँकि अब्दाद एक हिस्सा बन चुकी है मजलिस का। मजलिस के 3 हिस्से बन गए हैं। एक बानी ने अपना काम कर देना, फर्श अज़ा बिछा, जाकिर ने आके मेहनत करनी है। 40% उसने कर दिया, 40 मैंने कर दिया। 20% जो आपका काम है वो आपने करना है, क्योंकि हाथ बुलंद करने से कोई छोटा नहीं होता। हाथ उसी का बुलंद होता है जो अली से खैरात लेता है। अगर हाथ यहाँ रहेगा ना तो दुनिया के आगे यूं नहीं करना पड़ेगा। और ज़ुबानें तो मेरे बुज़ुर्ग दुआ कीजिएगा, ज़ुबानें ज़िक्र हुसैन में जो नहीं बोलती ना, वो फिर घरों में लड़ाई झगड़ों के काम आती हैं। मेरी शहजादी ने आ गया कते पे, मेरी शहजादी ने अल्लाह से 2 ही चीज़ें मांगी। या तवज्जो, ये मेरी तरफ देखना, आप मेरी तरफ देखना। या अलमदार मांगा या अज़ादार मांगा। यार अपनी फजीलत सुन के नहीं बोले आप। कोई हाथ ऐसा ना हो जो बतूल से खैरात ले और नीचे। या अलमदार मांगा या अज़ादार मांगा। मेरे बुजुर्ग आप पूछें कि मेरा 17वां 18वां मिनट है और मैं हाथ बुलंद करने का क्यों कह रहा हूँ। या अलमदार मांगा या अज़ादार मांगा, अब ये अपना अपना मुकद्दर है। अलमदार का हाथ भी बुलंद है, अज़ादार का हाथ भी बुलंद है। अलमदार का हाथ भी बुलंद है। सलामत रहें, आबाद व शाद रहें। क्या कहने, वाह 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 वाह। सलामत रहें, आबाद व शाद रहें, सिवाय गम हुसैन के। ए बिनते पैगंबर, एक शेर पढ़ते हैं और शेर पढ़ के देखते हैं कि कोई 35 कतात है मेरे सामने, देखते हैं कि आप कितने सुन लेते हैं। ये अब आप पे, आप जितना पढ़वाएंगे मैं पढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मौलवी साहब की एक मजबूरी होती है कि उन्होंने तकरीर तैयार की हुई होती है। शायर की मजबूरी होती है, शायर के साथ आप बोलेंगे तो शायर बोलता जाएगा। ए बिनते पैगंबर, तू अगर माओ में ना होती, काफिया ढूंढना है। नोआ खान बैठे हो, नोआ खान बैठे हो। नोआ खान आधा शायर होता है, आपने काफिया देखना है कि ये काफिया कितने अदब के साथ पहली दफा आया है। ए बिनते पैगंबर, इस शेर पे फैसला करने लगा हूं कौन सा कता पढ़ना है। ए बिनते पैगंबर, तू अगर माओ में ना होती, जन्नत कभी माओ के पाँव में ना होती। बहुत अच्छे लगे हो जवानों, बेटा आप भी कोशिश करना हाथ बुलंद। सलामत रहो, अच्छे लगे हो। क्या कहने, वाह वाह वाह। मालिक से तो सलामती अता करे। एक शेर और पढ़ूं सरकार, फिर कथा पढ़ता हूँ।
زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، کیوں؟ دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ جلی علی نے جو حق مہر میں دیا اس کو، قطع اتنا نیا ہے کہ میں پہلی دفعہ کسی ممبر سے پڑھ رہا ہوں۔ مسعود بھائی میں نے پہلے پڑھا ہوتا مجھے اندازہ ہوتا کہ کل میں نے اذا خانہ زہرا پڑھا تو اتنی داد آئی نہیں۔ آپ کل موجود تھے اذا خانہ زہرا، میں نے ایک قطع نہیں پڑھا۔ فقیر سے پوچھا گیا کہ سیدہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ باتیں فقیروں کے پاس ہیں جن کے روزے بن گئے، قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھ رہی ہیں۔ ہاں، فقیر سے پوچھا گیا کہ سیدہ کیا ہے بتائیں۔ سونے کی قلم میرے پاس ہوتی میں اس سے یہ سطر لکھتا۔ فقیر نے کہا کبھی ہم خدا ہوئے تو بتائیں گے بطول کیا ہے۔ آیا ہی نہیں وہ بندہ مجلس میں۔ ہاں، میری بساط کی اگر آپ سمجھیں گے نا کہ میں کوئی آپ کو سیدہ کے فضائل سناؤں گا، نہیں، میری مجال نہیں، میری مجال نہیں۔ جو بھی میں 30 منٹ 40 منٹ 45 منٹ آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ میرے ادراک کا اظہار ہوگا، ورنہ میری بساط کی مجھ سے توقعات رکھو، خدا نہیں ہوں جو مدح بطول کرتا رہوں۔ ابھی میں ٹیسٹر لگا کے چیک کر رہا ہوں۔ جلی علی نے 0 میٹر 4 مصرے، سرکار مدد کیجئے گا، مدد والی بات ہے۔ جلی علی نے جو حق مہر میں دیا اس کو، ایک لفظ ہے الف رے زواد، ارض، اس کا مطلب ہے زمین۔ ایک اور لفظ ہے ارض، الف رے زے، جس کا مطلب ہے چوڑائی، ارض و طول، ارض و طول۔ اب میں اردو پڑھانا نہیں آیا جوانوں، مدد کرنا۔ کراچی میں مجھے لیا بکھر میں کہیں میں ڈیرہ اسماعیل خان میں علمدار پڑھ رہا ہوتا، پھر میں اس کی تمہید کرتا تو مزہ آتا، لیکن یہاں کراچی ہے اور کراچی میں تو شعر سننے کہنے والے اتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جلی علی نے جو حق مہر میں دیا اس کو، تمام عرض کے باسی وہ عرض و طول پڑھیں، نہ فرشیوں کو سلیقہ نہ عرشیوں کی بساط، خدا رسول علی سے کہو بطول پڑھیں۔ میری اوقات نہیں، میری بساط نہیں، خدا علی سے کہو بطول پڑھیں، بطول پڑھیں۔ بطول کیا ہے؟ بطول کیا ہے؟ سمجھنے کی آرزو نہ کرو۔ تم نے مجھے کہا ہے 10:30 تک تمہاری انجمن آئے گی، لیکن یہ مجمع بڑا پیارا مجھے مل گیا، میرا دل کر رہا ہے کوئی نئی باتیں کروں، پھر جا کے کل کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں بتائیں گے۔ وہاں کے امروہہ سوسائٹی میں اس طرح کے چہرے بھی ملے تھے۔ بطول کیا ہے؟ سمجھنے کی آرزو نہ کرو، وہ معتبر کہیں پیمانہ اصول میں تھی۔ امروہہ سوسائٹی میں اس سے پہلے 18 ذی الحج کو رضا کے ہاں غدیر کا جشن پڑھ کے گیا ہوں، اور میرے ذہن میں ایک داد کا نشہ ہے۔ وہ غدیر آپ کے ذہن میں جو میں پڑھ کے گیا ہوں یہاں پہ ادھر ہی کہیں پیچھے والی گلی میں، علی عباس کو پتہ ہے، مجھے تو ابھی تک امروہہ سوسائٹی کی گلیاں بھی یاد نہیں ہوئی، چاندنے میں آیا ہی نہیں آج تک، جب آیا ہوں اندھیرے میں آیا ہوں۔ بطول کیا ہے؟ میرے ذہن میں ایک داد کا معیار ہے، اس معیار تک آئیں تو میں پھر نئی بات کروں۔ بطول کیا ہے؟ سمجھنے کی آرزو نہ کرو، وہ معتبر کہیں پیمانہ اصول پہ تھی۔ علی کو تخت رسالت ملا رسول کے بعد، وہ ایک دن کی تھی اور مسند رسول پہ تھی۔ سلامت رہو یار، اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت رکھے یار، اللہ یہ ہاتھ کسی کے مہینے کے محتاج نہ ہو، اللہ کرے یہ ہاتھ ذریعے رضا پہ لگے۔ وہ ایک دن کی تھی، وہ ایک دن کی تھی اور مسند رسول پہ تھی، رسول پہ تھی، وہ ایک دن کی تھی۔ خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا۔
ہاں یہ میں نے مصرے کل پڑھے ہیں، اور علمدار رضا خانہ زہرا میں بندہ کوئی ایسا نہیں تھا جو سانس لے رہا ہو اور ہاتھ اٹھا کے حسین کی ماں کو سلام نہ کرے. بات اتنی پیاری ہے. میں نے جب مصرع چوتھا ہوا تھا نا، میں نے اپنے آپ کو کہا تھا واہ 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 واہ. دعا کیجیے گا تاکہ دل مطمئن ہو جائے. خدا نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا، خدا نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا، کیا کہ جس کی احتیاج تھی خود مصطفیٰ کے بعد، کہ جس کی احتیاج تھی، کہ جس کی احتیاج تھی. 50 مجلس آپ نے ایک ذاکر کی سنی ہو نا، ایک مجلس آپ کے معیار پہ نہ ہو، آپ باہر کھڑے ہو کے تبصرہ کرتے ہو آج رہ گیا ہے، آج تھک گیا ہے، آج اس سے مجلس نہیں پڑی گئی. میں اتنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں، میری ایک آنکھ آپ سب کو دیکھ سکتی ہے، آپ سب کی آنکھیں مجھے ایک کو دیکھ رہی ہیں. میں بندہ دیکھ رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، چوتھے مصرے پہ قیمت نہ دے. میں آج بتاؤں گا کہ وہ رہ گیا یا میں رہ گیا. میں کہہ رہا ہوں خود خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا کہ جس کی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ 2 مصروں میں وہ حل کر دوں. اگر آپ کے دل میں میری بات اتر گئی تو اتنا بولیے گا کہ میں آپ کا سلام کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں جا کے دوں کہ جلدی سے بی بی کا روزہ بنے جنت البقیع، اور یہ سارے عزاداروں کے ساتھ میں یہ 4 مصرے وہاں کھڑے ہو کے پڑھوں. میں کہہ رہا ہوں خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا. منہ پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ ہٹے تو پھر بولنا، نہیں تو میں ہٹ گیا. خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا کہ جس کی احتیاج تھی خود مصطفیٰ کے بعد. جاؤ مولوی سے کہو. حسن زیدی کہہ رہے اس واسطے بطول کی کوئی بہن نہیں، کیا دیتا مصطفیٰ کو خدا فاطمہ کے بعد، کیا دیتا. سارے بولنا. اس واسطے بطول کی سلامت رہیں. پیچھے والے تھوڑا ساتھ ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے ذرا اپنے ہونے کا ثبوت دیتے رہیے گا. یہ بیچ والا محلہ بھی ذرا بیٹا ساتھ والوں کو ہلاتے رہنا. کیا دیتا مصطفیٰ. چلو یار، ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک جگہ جاب کرتے ہیں، ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہر جگہ اکٹھی کمیونٹیز ہیں. مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، مان لیا. ایک سوال تو میں بھی کروں نا. زہرا کو ہی کہا ہے محمد نے اپنی ماں. آپ کی مان لی. ایک سوال کا جواب آپ بھی دے دیں. جب اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، شادیوں میں بریانی اکٹھی کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر یہاں بھی ایک بات ہم نے مانی، آپ بھی مان لیں. زہرا کو ہی کہا ہے محمد نے اپنی ماں. سرور نے خود بتا اسے کتنا یقین دیا، پانی دیا، نمک بھی دیا، دے دیا فدق. جو 3 بیٹیاں تھیں انہیں کچھ نہیں دیا. بولنا بیٹا. صحیح ہے. جو 3 بیٹیاں تھیں پانی دیا، نمک بھی دیا، دے دیا فدق. جو 3 بیٹیاں تھیں آئے نہ جو سمجھ میں، آئے نہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے. مان لی ہم نے. بھائی عامر رضوی صاحب معروف عزادار ہیں، شاہ فیصل سے میرے بانی ہیں اور سننے آتے ہیں. میں کسی اور طرف جا رہا تھا، وہ 4 مصرے آپ نے نہیں سنے تو چلیں یہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں. آئے نہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے. مصرع بڑا پیارا آ گیا. مصرع کتنی داد ہے آپ کے پاس. ترازو کا ایک باٹ میں رکھو اور اگر قلم کی نوک پکڑو گے تو مصرع سمجھ آئے گا. آئے نہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے، کعبہ جسے جھکے وہ حویلی بطول ہے. یا علی یا علی. مدد والی بات ہے، کوشش کیجیے گا، میری مدد کیجیے گا، مدد کیجیے گا. آئے نہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے. دیواریں کالی کر دی تم نے پڑھ پڑھ کے ہر ممبر پہ 4 بیٹیاں 4 بیٹیاں 4 بیٹیاں، فلاں داماد فلاں داماد. آؤ حسن زیدی اس مرکزی پڑھے لکھے اجتماع میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے آئے نہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے، کعبہ جسے جھکے وہ حویلی بطول ہے. عامر رضوی آپ کی نظر کر رہا ہوں. چوتھا مصرع مان لیا. جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوستو، جنت کی مالکن تو اکیلی بطول ہے. سلامت رہو. اٹھے ہوئے ہاتھ کا مغروض ہو گیا. سلامت رہیں، آپ کا سایہ سلامت رہے.
جنت کی لیجئے سرکار، اس رنگ میں داد بزرگوں کی میں لے کے مقروض ہو جاتا ہوں. لیجئے 4 مصرے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. وہ من نیت سے بھی سرشار ہوتے. 4 بیٹیاں 4 بیٹیاں 4 بیٹیاں، وہ من نیت سے بھی سرشار ہوتے. غدیر خم کا جشن آپ کو یہاں یاد ہے، لیکن مصرا آپ کی نظر کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ من نیت سے بھی سرشار ہوتے. کوئی صحت مند بندہ بیٹھا ہے، علمدار اسے کہو مجھے پکڑ کے بیٹھے، میرے ہاتھ پکڑ کے بیٹھے. دوسری بات نہیں، یا بندہ گونگا ہے یا پھر قسم کھا کے آیا ہے حسن زیدی کے ساتھ نہیں بولنا. بندہ زندہ بیٹھا ہو، میرے سامنے بیٹھا ہو، چوتھے مصرے پہ نہ بولے، میں آج قلم توڑ کے امروہہ سوسائٹی میں پھینک جاؤں. میں کہہ رہا ہوں وہ من نیت سے بھی سرشار ہوتے. غدیر خم پہ سب سردار ہوتے. نبی کی بیٹی اگر 4 ہوتی تو پھر کعبے زمین پر 4 ہوتے. سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. گرمی آ گئی کیا بات ہے یار. راہ عرفان سے منزل کا پتہ روٹ گیا. راہ عرفان سے، ہاں اس طرح بولتے جائیں گے، میں صبح تک پڑھتا جاؤں گا. سنگت کو کہو آرام سے ہیں. راہ عرفان سے منزل کا پتہ روٹ گیا. راہ عرفان سے منزل کا پتہ روٹ گیا. حسن اعمال سے خود حرف جزا روٹ گیا. تنہا نہیں کرنا، میں آپ کے آسرے پہ پڑھ رہا ہوں. ہاں، راہ عرفان سے منزل کا پتہ روٹ گیا. حسن اعمال سے خود حرف جزا روٹ گیا. ایک مصرے میں ہی موجود ہے محشر کا سماج. فاطمہ روٹ گئی سمجھو خدا روٹ گیا. فاطمہ روٹ گئی، فاطمہ روٹ گئی، فاطمہ روٹ گئی سمجھو خدا روٹ گیا. وہ بھائی ہاتھ اٹھا رہا ہے، یہ سارا مجمع ہاتھ اٹھا رہا ہے. یہ جو پرپل سویٹر کے پیچھے والا مجمع یہ تھوڑا ٹھنڈا ہے. جب تک ان سے داد نہیں لوں گا تو پھر میرے اندر کا بھی حسن زیدی راضی نہیں ہوگا. سرے محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا. ہاں، اب اینٹی بایوٹک مصرے پڑھنے لگا ہوں. یہ بول رہے ہیں تو پھر میں بولنا شروع ہوا ہوں. سرے محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا. بڑا ظالم دور ہے جی، بڑا مشکل دور ہے. بندے ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمیں ہومیوپیتھک دوائی دیجیے گا، اینٹی بایوٹک کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. میں اینٹی بایوٹک 4 مصرے اس مشکل دور میں پڑھنے لگا ہوں. دیکھتا ہوں کہاں سے حسن زیدی کے لیے دعا نکلتی ہے، کہاں سے دعا نکلتا ہے. میں کہہ رہا ہوں سرے محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا. زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا. تو منت مان لے، تو منت مان، دعائیں مانگ لے، لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا. سلامت رہے. اگر ناراض ہو زہرا. اگر ناراض ہو زہرا. لو علمدار اس رنگ میں داد دیا نا، بڑے پرانے مجھے اپنے 4 مصرے یاد آ گئے. محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے. محشر میں بڑے پرانے ہیں، میں اپنے آپ کو سنا کے داد لیتا ہوں. ہاں، محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے. محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے جائیں تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. چلیں، وہ رازدار تھی ہر ایک رات سے پہلے. نظم شروع کرنے لگا تھا. وہ رازدار تھی ہر ایک رات سے پہلے. 3 لغت اس وقت رائج ہیں. ایک مسلمانوں کا لغت ہے، ایک مومن لغت ہے، ایک معصوم لغت ہے. نئی بات ہے. مسلمانوں کے ہاں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. مسلمانوں کی زبان میں ہاں وہ جو پکڑے گئے ہیں انہیں چھڑانا ہے.
چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. مومنوں کے ہاں، علی والوں کے ہاں، شیعوں کے ہاں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. معصومین کے ہاں معصوم لغت میں سمجھ نہ آنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میری مجال نہیں، کیونکہ اس سیدہ کی عظمت میں کیا پڑھوں. فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے. یہ پیچھے والے بچے کو بلانا، میری طرف دیکھنا بیٹا. اپنی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں. ہاں، اپنی نماز ادھر دیکھ کے ہوتی ہے. بندہ ادھر ادھر دیکھے تو پھر نماز تو نہ ہوئی نا. بزرگوں کے عقائد کا سدا اظہار کرتے ہو، تم اپنے ہر عمل سے کفر کا اقرار کرتے ہو. کبھی گردن ادھر کر کے، کبھی گردن ادھر کر کے، ابھی تک مصطفیٰ کے دین کا انکار کرتے ہو. فاطمہ سلامت رہیں آپ. فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے. فاطمہ کب کہیں، ہاں میں نہیں کہہ رہا، ذمہ دار قوم کا خطیب ہوں. میری قوم کو اتنا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، وہ سفید ریش مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ بزرگ اپنی تھکاوٹ کے باعث، اپنی طبیعت کی علالت کے باعث ادھر مجلس میں آگے ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں. کیوں؟ انہیں مجھ پر اعتماد ہے. یہ شیعہ قوم نے میرے پاس مائک دیا ہے. ہاں، بات کا حوالہ نہ ہو، بات کرنے کا عادی نہیں. علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا کہ حویلی تھی بطول کی، چولہا جل رہا تھا، گرم گرم آگ جل رہی تھی، سالن پک رہا تھا، شوربہ پک رہا تھا، اور بطول بغیر چمچ کے ہاتھ سے ہلا رہی تھی. اکیلا نہیں کر دیا. آگ جل رہی ہے، گرم گرم شوربہ ابل رہا ہے، اور چمچ کے بغیر بطول ہاتھ سے چمچ ہلا رہی ہیں، ہاتھ سے سالن ہلا رہی ہیں. مسلمانوں کی ایک ماں جو اتفاق سے اس گھر میں رہا کرتی تھی. ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، اکیلا نہ کیجیے گا. میں آپ کے سہارے چل رہا ہوں. مسلمانوں کی ماں کی نظر پڑی، دوڑ کے آئی اپنے بابا کے پاس. بابا آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. بیٹا کیا دیکھا ہے؟ کہا آگ جل رہی ہے، گرم گرم شوربہ ہے، شوربہ ابل رہا ہے، اور بطول اپنے ہاتھ سے چلا رہی ہیں، بطول اپنے ہاتھ سے ہلا رہی ہیں. اس کے بابا نے کہا بیٹا یہ بات بتانے والی نہیں، چھپانے والی ہے. اب پتہ نا کون چھپاتا ہے آل محمد کے بعد. نانا عامر زادی، نانا تیرا پورا پنڈال اٹھ کے بھی علی علی کرتا رہے، حق ادا نہیں ہوتا. باپ نے کہا بیٹا یہ بات بتانے والی نہیں، چھپانے والی ہے. یہ بات بتانے والی نہیں، یہ چھپانے والی ہے. یہ بات بتانے والی نہیں، چھپانے والی ہے. بیٹی پریشان تھی، باپ اس سے زیادہ پریشان ہو گیا. مدینے کی گلیوں میں چلتا 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 مسجد نبوی میں آیا. مسجد نبوی میں آ کے بیٹھا. مسجد نبوی میں ممکنات کا سلطان رسول بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے. رسول کے سامنے آ کے بیٹھا اور اپنے آپ میں سوچنا شروع کر دیا. اپنے آپ میں سوچنا شروع کر دیا. اللہ کرے وہ بولے جس کا بولنا والی ہے نجف کو اچھا لگے، دوسرا بولے تو کیا فرق ہے، نہ بولے تو حسن زیدی کو کیا فرق ہے. اس نے اپنے آپ میں سوچنا شروع کر دیا. پتہ نہیں میری بیٹی کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ جل رہی ہو، گرم گرم شوربہ ابل رہا ہو، گرم گرم شوربہ ابل رہا ہو، اور بطول ہاتھ سے ہلا رہی ہوں، ہاتھ سے ہلا رہی ہوں. ابھی اپنے آپ میں سوچ رہا تھا. یہ ممکنات کے سلطان نے، رسول نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا سوچتا کیا ہے؟ فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے. نہ تھکنا نہیں. چوتھا مصرع، یہ پورا پنڈال علی عباس اٹھ کے بھی علی علی کرے، حق ادا نہیں ہوتا. رسول نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا سوچتا کیا ہے؟ فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے. بندہ بھی دیکھوں گا اور عقیدے بھی دیکھوں گا، چہرے بھی پڑھوں گا کہ کس کا عقیدہ میرا ساتھ دیتا ہے، کون علی والا بیٹھا ہے، کون سوچنے بیٹھا ہے، کون ماننے بیٹھا ہے. رسول نے اسے دیکھ کے کہا سوچتا کیا ہے؟ فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے. فاطمہ نارے جہنم کو بجھا سکتی ہے، اور جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام، اس کے ہاتھوں کو بلا آگ جلا چلا. جس کے شیعوں پہ ہوئی، نظم شروع کرتے ہیں. جس کے شیعوں پہ ہوئی. تقی بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا. سائل آیا، سوال کیا. ایسا مجمع روز روز نہیں ملتا. مولا سنا ہے آپ کے نانا محمد کے بارے میں کہ جب ابراہیم ان کا بیٹے دنیا سے چلے گئے تھے
تو سنا ہے محمد کے دل کو تکلیف ہوئی تھی کہ میں معاذ اللہ بے اولاد ہو گیا، بے نام و نشان ہو گیا، لوگوں نے تانے دیے تھے۔ سنا ہے اللہ نے آیت اتاری تھی محمد انا آتیناک الکوثر، واہ 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 بھائی واہ، فصل یاد کر کے زندگی میں نہیں پڑھا ہو، فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر۔ محمد تو بے اولاد نہیں، تیرا دشمن بے اولاد ہے۔ محمد تو بے اولاد نہیں، تیرا دشمن۔ مولا نے کہا ہاں بالکل ایسی بات ہے، کہا لیکن مولا اب تو میں نے آپ کے نانا کے، آپ کے بابا کے، آپ کے دادا کے، آپ کے کئی دشمن دیکھے ہیں جن کے 8-8 10-10 15-15 بچے ہیں، ایک بندہ بولے اس معیار کا میں قبر تک راضی۔ مولا نے کہا ہاں ایک محمد کا یہ فرمان ہے زیدی، ہر حال میں ابتر ہے عدو آل نبی کا، اب دشمن حیدر کی نشانی ہی یہی ہے، کہلاتا کسی کا ہے وہ ہوتا ہے کسی کہلاتا کسی کا، کہلاتا کسی کا ہے، کہلاتا کسی کا ہے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ جدھر ہے ذکر خدا کا ادھر بطول کا ہے۔ 4 شعر، وقت ہی اتنا رہ گیا، ذات باقی ملاقات باقی۔ راضی رہیے گا فرد بھائی، گھڑی میں گنجائش اتنی ہے، 7-8 منٹ مصائب بھی پڑھنا ہے۔ جدھر ہے ذکر خدا کا، داد ہو گئی، ایک مجلس کا حصہ نظم پڑھنی ہوتی ہے تو 2 شعر پڑھ دیتے ہیں۔ جدھر ہے ذکر خدا کا ادھر بطول کا ہے، جہاں کھڑی ہے رسالت وہ در بطول کا ہے۔ سلامت رہیں۔ جہاں کھڑی ہے رسالت وہ در بطول کا ہے، اور خدا کی خلق میں اس کے رسول پر واجب، ادھر بطول کا ہے، در بطول کا ہے۔ خدا کی خلق میں اس کے رسول پر واجب، ادب کسی کا نہیں ہے مگر بطول کا ہے۔ ہاں، ادب کسی کا نہیں ہے مگر بطول کا ہے، مگر بطول کا ہے، ادب کسی کا نہیں ہے۔ ہاں، رسول اللہ نے کہا رسول سے، حبیب دل ہے کچھ ایسا اہتمام کرو، دل ہے کچھ ایسا اہتمام کرو۔ یا اللہ کیا کروں؟ کہا سبھی عقیدتیں بس فاطمہ کے نام کرو۔ تھکے ہو تو بس کرتا ہوں، گن پوائنٹ پہ داد لینے کا عادی نہیں۔ حبیب دل ہے کچھ ایسا اہتمام کرو، سبھی عقیدتیں بس فاطمہ کے نام کرو، ہمارا سجدہ تم اپنی رضا سے کرتے ہو، ہمارا حکم ہے زہرا کا احترام کرو۔ جہاں کھڑی ہے رسالت، جہاں کھڑی ہے رسالت وہ در بطول کا ہے، در بطول کا ہے۔ عامر زاہد صاحب 1 منٹ کے لیے واپس آئیے گا، میں آپ کا مزاج سمجھتا ہوں، مصائب پڑھتے ہیں جی بھر کے۔ خدا کی خلق میں اس کے رسول پر واجب، ادب کسی کا نہیں ہے مگر بطول کا ہے۔ جاؤ مولوی سے کہو، حسن زیدی کہہ رہا ہے جو 4 بیٹیاں تم نے کہیں محمد کی، نہیں ہے عشق صحابہ یہ ڈر بطول کا۔ نہیں ہے عشق صحابہ یہ ڈر بطول کا ہے، یہ ڈر بطول کا ہے، یہ ڈر بطول کا ہے۔ میرے پاس عزت ہے بطول کی، اس سے بڑی سطر ہی نہیں، اس سے بڑا شعر ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں امام پالنے والا بطول کا میکا، رسول پالنے والا سسر بطول کا ہے۔ رسول پالنے والا، رسول پالنے والا سسر بطول کا ہے، ادب کسی کا نہیں ہے مگر بطول کا ہے۔ جو 4 بیٹیاں تم نے کہیں محمد کی، نہیں ہے عشق صحابہ یہ ڈر بطول کا ہے۔ اللہ کرے نوکر غازی کا کوئی ایسا نہ ہو جو ہاتھ اٹھا کے اس شعر پہ سلامی نہ دے۔ میں کہہ رہا ہوں غروب ہوتا نہیں وفا کے عرش پہ، وفا کے عرش پہ چمکے گا حشر تک عباس کیوں، غروب ہوتا نہیں یہ کمر بطول کا ہے۔ غروب ہوتا نہیں، غروب ہوتا نہیں یہ کمر
बतूल का है और कहूँगा दुश्मन ज़हरा से हश्र में ज़ैदी। आखिरी शेर, कहूँगा दुश्मन ज़हरा से हश्र में ज़ैदी, तुम्हारा हुक्म उधर था इधर। सलामत रहें, आबाद व शाद रहें। गुरबत पढ़नी है मोहम्मद की बेटी। मैं जो सैयदा की शहादत है ना, वो अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। और साहिब किताब ने लिखा कि 40 कब्रें सैयदा की अली ने बनाई। पता नहीं कब्र बनाई है या बतूल छुपाई है। सारी ज़िंदगी आप करबला सुनते रहें, सारी ज़िंदगी आप अकबर की बर्छी पे रोते रहें, सारी ज़िंदगी आप असगर के तीर पे रोते रहें, सारी ज़िंदगी आप कासिम के टुकड़ों पे रोते रहें। जुल्म हुआ है करबला में, लेकिन अगर आप इतना तैयार बैठे हैं रोने के लिए, अगर एक मैं फ़र्क बता दूं ना तो शायद मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जुल्म करबला में भी हुआ है, लेकिन जुल्म मदीने में ज़्यादा हुआ है। फ़र्क बताऊं आपको, अगर आप मातम के लिए तैयार बैठे हैं, करबला में माओ के सामने बेटों को मारते रहे। अजरकुमन अल्लाह, अजरकुमन अल्लाह। ज़हनी तौर पे तैयार होना, अल्लाह तुम्हारी इस हाय को बतूल के मुकदमे में गवाही के तौर पे इस्तेमाल करे, गवाही के तौर पे शामिल करे। करबला में माओ के सामने बेटों को मारते रहे, मदीने में बेटों के सामने माँ को मारते रहे। अजरकुमन अल्लाह। ईरान के एक जाकिर 28 सफ़र को मौला हसन की शहादत पढ़ के घर गए, और जब सोए तो उनके ख्वाब में मौला हसन आए। कहा, जाकिर तूने मेरी गुरबत नहीं पढ़ी? उसने कहा, मौला मैंने आपकी शहादत पढ़ी, मैंने आपके जहर पढ़ा, जहर हिलाहिल पढ़ा, मैंने आपके जनाजे में तीर पढ़े, अली की बेटी का तीरों को निकालना पड़ा। मौला हसन ने कहा, नहीं ए जाकिर, ये मेरी गुर्बत नहीं, तूने पढ़ा ही नहीं, मैं मदीने में जिंदा भी था और लोग मेरी माँ को तम अजरकुमन अल्लाह, अजरकुमन अल्लाह। अली अब्बास माफ़ करना, मैं शहादत नहीं पढ़ सकता सैयदा की। बिनते सरवर तेरे मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला काबा शौकत साहब के 4 मिसरे हैं। मेरे गिरिए के लिए ये मिसरे काफ़ी हैं, इसलिए मैं उन्हीं के नाम से पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, बिनते सरवर तेरे इसरार नेहा कौन पढ़े। बस इसके बाद मैं एक जुमला पढ़ूँगा शहादत के बाद का, और उसी पे राज़ी रहना, वक्त भी हो गया। बिनते सरवर तेरे इसरार नेहा कौन पढ़े, मेरी मलका तेरी अजमत का बयां। सारी ज़िंदगी भी रोते रहो तो चौथे मिसरे का हक अदा नहीं होता। बिनते सरवर तेरे इसरार नेहा कौन पढ़े, मेरी मलका तेरी अजमत का बयां कौन पढ़े। जिसका नाबीना सहाबी से हो पर्दा लोगो, उसके चेहरे पे तमाचों के निशान कौन। क्या हुआ दरबार में मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो 18 साल के जवान बैठे हो ना, पर्दे में आई मेरी माएँ बहनें बैठी हैं 18 साल की, बताओ 18 साल कौन सी उम्र होती है? 18 साल अली अब्बास मसूद साहब वो उम्र होती है जब इंसान का जीने पर दिल करता है, जब इंसान का दिल करता है कि मैं जीऊँ। अल्लाह करे हाथ शिया का ना हो जो मातम के लिए ना उठ सके। अल्लाह जाने उम्मत ने कैसा सताया है। 18 साल की उम्र में मोहम्मद की बेटी दुआ करती थी, अल्लाहुम्मा जिल्ले वफाती, अल्लाह मुझे
اجرکم اللہ. ایک دن علی گھر پہ آئے, کہا یا علی بی بی مدد کیجئے گا, میں آپ کی غربت پڑھ لوں. یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. ہائے کرنا شرمانا نہیں. مسلمانوں نے ظلم ہی بڑا کیا ہے. ماں بھی زخمی تھی, بیٹی بھی زخمی تھی, پوتی بھی زخمی تھی, لیکن ایک فرق تھا, جس کے 18 بھائی تھے اسے گھر بلا کے مارا ہے, اور جس کا کوئی بھائی نہیں تھا مسلمانوں نے اسے گھر جا کے مارا ہے. یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. چیخ نکلی علی کی, کہا بطول بات اس سے بڑھ گئی ہے, میں سلام کرتا ہوں لوگ سے. معاف کیجئے گا, سوئے نہیں ہیں رات سے, نہیں پڑھ سکتا, سوئے نہیں ہیں رات سے. ہاں نبیوں کا مشکل کشا علی, میں بتا رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں پڑھ سکتا یہ شہادت. نبیوں کا مشکل کشا علی, ہر نبی کے کام آنے والا علی. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب آپ یا علی مدد کہتے ہو تو علی آپ کی مدد کو آتے ہیں نا, علی آپ کی مدد کو آتے ہیں. ایک وقت مدینے میں ایسا آیا چیخ نکل گئی, میں کہہ رہا ہوں خیبر شکن کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے جب سیدہ نے رو کے کہا یا یا زہرا. آخری جملہ, بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے سو گئیں. ایک نفسیات کی بات ہے, میں مصائب یاد کر کے نہیں پڑھتا, مصائب ایک کیفیت کا نام ہے. اگر کسی بچے کو خدا نخواستہ آپ تماچا ماریں, جب تک اسے درد رہے گا نا اس کا ہاتھ درد والی جگہ پہ رہے گا. وہ شیعوں جتنے رونے آئے ہو, جتنے ماتم کرنے آئے ہو, تم سے سوال کر رہا ہوں, اللہ جانے کیسا تازیانہ لگا بطول کو. آج بھی بطول قبر میں ہاتھ پہلو پہ رکھ کے سوئی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے سو گئی. آدھی رات کو اٹھ کے علی روتے تھے, ماتم کی دعوت دے رہا ہوں, آدھی رات کو اٹھ کے علی روتے تھے. مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کے مسلمان ہنستے تھے, مسلمان ہنستے تھے. ہاتھ آزاد ہے, تمہارے ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں. ماتم کرنا جملہ میرے پاس اس سے سخت نہیں ہے. علی روتے تھے, مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کے مسلمان ہنستے تھے. عامر رضوی ہنس ہنس کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا. ماتم تمہارے مذہب میں جائز ہے, ماتم کرنا تمہارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں. علی روتے تھے مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کے, مسلمان ہنستے تھے, ہنس ہنس کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے اس کی مستور کو مارا, ہم نے اس کے مردوں کو تلوار, اس نے ہمارے مردوں کو تلوار سے مارا, ہم نے اس کی مستور کو کبھی جلتے ہوئے دروازے سے مارا, کبھی تازیانے سے مارا, کبھی پتھروں سے مارا. ایک رات کو علی رو رہے تھے, ورقہ ابن عبداللہ نام کا صحابی ہے علی کا. علی کہہ رہے ورقہ کہتا ہے میں نے علی کو روتے ہوئے سنا, میں علی کے دروازے پہ گیا, ماتم کی دعوت دے رہا ہوں اور جملہ آخری پڑھ رہا ہوں, اگلے سال وہ روئے گا جو ہوگا. اس فرش عزا پہ بیٹھ کے اتنی ہائے کرنا کہ اللہ تمہاری ہائے کو بطول کے مقدمے میں شامل فرمائے, بطول کے مقدمے میں درج فرمائے. ورقہ کہتا ہے میں علی کے دروازے پہ آیا, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے, اتنا نہ رو کہ مدینے والے مذاق اڑائے. چیخ نکلی علی کی, کہا ورقہ میں بطول کی جدائی پہ تو نہیں رو رہا, میں تو اس واسطے رو رہا ہوں میں نے جب اسے غسل دیا ہے اس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. ورقہ بطول بتا ماتم ہے اسے. علی علی علی